السلام علیکم ناظرین، میں دانش جاوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اور خوبصورت سیریز لے کر، جس کا نام ہے گفتگو۔ اس پروگرام گفتگو میں ہم گفتگو کریں گے الگ الگ عالم دین سے الگ الگ موضوعات پر۔ ایسے موضوعات کو چھونے کی ہم کوشش کریں گے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے حصہ ہوں گے اور جن موضوعات پر آپ اسلامی نقطہ نظر جاننا چاہیں گے۔ آئیے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ ایک رحمت یا ایک زحمت۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب۔ مدنی صاحب السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، شیخ صاحب ناظم تعلیمات ہیں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی صاحب نام کے مشہور دینی ادارے میں، اور آپ نے 20 سے لے کر 25 کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ مختلف دینی موضوعات پر آپ مدیر ہیں۔ دہلی اور بریلی سے نکلنے والے کئی مشہور دینی پرچوں کے دینی معلومات اور دینی معاملات میں شیخ صاحب اپنی نظیر آپ ہیں۔ آئیے شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں ہم آج کے اپنے اس دلچسپ ٹاپک پردہ رحمت یا زحمت۔ شیخ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں پردے کو لے کر عجیب عجیب اور الگ الگ پرسیپشنز ہیں، کنسیپشنز ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر پردے کو لے کر کیا ہے؟ اگر ہم ایک عام زبان میں پوچھیں یا بات کریں تو پردہ ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ پردہ در حقیقت نام ہے عفت اور پاک دامنی کا۔ کسی خاتون کی عفت اور پاک دامنی اگر ہمیں مطلوب ہے، یا کسی گھر کی شہرت عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے مطلوب ہے، یا کسی سماج کو ہم پاکیزہ اور عفت مآب سماج سمجھتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں اور اس کو برائیوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پردے کی۔ پردہ در حقیقت ایک ایسا لباس ہے جو عورت کے حسن، خوبصورتی، نزاکت اور اس کی ان تمام وضعوں کو چھپاتا ہے جو غیروں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اب اگر ان کو چھپا کر وہ اپنے خاص دلدار کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھتی ہے، تو یہ اس کی پاک دامنی بھی ہے، یہ عفت بھی ہے، یہ اس کی وفاداری بھی ہے، اور یہ اس کا وہ حق ہے جو اسے ملنا چاہیے، اور یہ شوہر کا حق ہے جو اس کے لیے عورت کو کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، اگر میں آپ کی بات کو اپنے جملوں میں کہوں، اپنی زبان میں کہوں، تو عورت دولت کی طرح ہے۔ جس طرح دولت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، تجوری میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح عورت کو پردے میں، چادروں میں، برقعوں میں چھپا کے رکھا جانا چاہیے۔ am I right؟ لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ عورت دولت نہیں ہے۔ دولت ایک بے جان چیز کا نام ہے جس کے مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے۔ عورت ایک انسان ہے، مرد کی طرح ایک انسان ہے، جیتی جاگتی ایک انسان ہے، جو سانس لیتی ہے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ تو اب وہ پردہ کرے یا نہ کرے، یہ مرد کا سماج طے کرے گا، یا اس کا اپنا بھی عمل دخل ہے کوئی؟ کیا وہ اس بات کو اختیار کر سکتی ہے، کیا اس بات کو چوز کر سکتی ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہ کرے، اپنے جسم، اپنے چہرے کو ڈھکے یا نہ ڈھکے، اور اس کے باوجود اپنی عفت، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھ سکے؟ اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں؟ اصل میں آپ کے ایک سوال میں کئی سوال پوشیدہ ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، عورت دولت نہیں ہے، دولت بے جان ہوتی ہے۔ ہم عورت کو دولت نہیں کہتے، دولت سے کئی گنا زیادہ بڑا بتاتے ہیں، کیا کہنا ہے، کیا اس سے زیادہ قیمتی مانتے ہیں۔ دولت مختلف قسموں میں پائی جاتی ہے۔ وہ سڑک پر پڑا ہوا لوہا بھی دولت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم عورت کو ایسے نہیں مانتے، عورت اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی شے ہے۔ رہی بات اس کی کہ عورت ایک گوشت پوشت کا چلتا پھرتا، سوچتا سمجھتا سماج کا ایک زندہ کردار ہے، حصہ ہے، تو اس کو کیا یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جیسے چاہے رہے؟ بالکل، میرا سوال یہی ہے۔ سماج میرے بارے میں طے کرے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن سماج میرے کسی بھی عمل کو تنقید کا نشانہ بنائے، یہ کہاں درست ہے؟
ٹھیک نہیں ہے بات جائز ہے۔ اگر آپ کے سماج میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عورت کو کیوں پردے میں رکھا جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت یہ سوال کرے کہ مجھے پردے میں رہنے کا حق کیوں نہ دیا جائے، آپ کیوں چاہتے ہیں مجھے بے پردہ کریں؟ تو اچھی کیا بات جواب کی ہوگا؟ آپ نے، اچھی بات کی، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت کہاں یہ سوال کر رہی ہے؟ سوال تو کر رہی ہے، عام طور پہ عورتوں کا سوال یہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے فرانس میں اس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، امریکہ میں اس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور دیگر ممالک میں عورتوں کو پردے کی وجہ سے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے ان کو، اور وہ اس کے لیے عدالتوں میں لڑائی لڑ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت باعفت باعصمت رہنا چاہتی ہے، پردے میں رہنا چاہتی ہے، اور سماج نہیں، قانون کے نام پر، کہیں عجیب عجیب پرمپراؤں کے نام پر اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ نے پرمپراؤں لفظ استعمال کیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پرمپراؤں کے حوالے سے میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ناظرین، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ تہذیبوں میں، الگ الگ سویلائزیشنز میں عورتوں کے پردے کا رواج رہا ہے۔ جیسے ہم خاص طور پہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، اگر ہم راجستھان میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں عورتیں باقاعدہ پردہ کرتی ہیں، ان کے چہرے اس قدر ڈھکے رہتے ہیں کہ ان کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، جسم پہ چادر اوڑھتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے کی خواتین ہی کیوں اس تنقید کا نشانہ ہیں؟ دوسرے معاشروں میں، مثال کے طور پہ آپ عیسائی معاشرہ، تمام دنیا میں نن جو ہیں وہ اپنے آپ کو پورا ڈھک کے رکھتی ہیں، یا مدر ٹیریسا اگر اپنے آپ کو پورا ڈھک کے، اپنا کان، اپنی آنکھوں سے اور ٹھوڑی تک کے حصے کے علاوہ تمام جسم چھپا کے خدمت کرتی ہیں، تو وہ قابل عزت ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرے کی کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی ماں اگر اپنا جسم اور اپنے آپ کو ڈھک کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ تنقید کا نشانہ کیوں بنتی ہے؟ سوال آپ کا نہایت عمدہ، بہتر اور قیمتی ہے، اور اس لائق ہے کہ ایک ایک کان تک پہنچنا چاہیے۔ دیگر سماجوں میں اگر عورت پردہ کرتی ہے، پردے سے رہتی ہے، تو قابل اعتراض نہیں ہے۔ مسلم خاتون بیچاری مظلوم، اور کیا کیا نام دے کر اس کو، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک اور لاجک ہے۔ دنیا اس وقت جس ماحول سے گزر رہی ہے، یہاں دو نظریے تھے جس پر ساری دنیا کی توجہ لگی ہوئی تھی، اور وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ہوا یہ کہ وہ ایک نظریہ شکست خوردہ ہو کر زمیندوز ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب وہ جو ایک نظریہ ہے، اس کو راسمالی کہیے، جمہوری کہیے، یا کوئی بھی نام دیجیے، وہ دنیا میں باقی ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ صرف ایک فکر، وہ جو فکر اسلامی ہے، یہ ہے میرے راستے کا روڑا، ورنہ میں سب سے سپر ہوں۔ اس فکر کو، فکر اسلامی کو دبانے کے لیے اس کے جتنے بھی عناصر ہیں، ان تمام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو ان پر تنقید کریں، پردے پر تنقید کریں، مسلم سماج پر تنقید کریں، مسلم لا پر تنقید کریں، مسلمان کی ہر چیز قابل اعتراض داڑھی ٹوپی پہ کریں، کرتے پجاموں پہ کریں، لباس پہ کریں، رہنے سہنے پہ کریں، جی، کھانے پینے ان پہ کو کریں۔ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ یہاں بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں میں ایک درمیان میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کیا ہم بحیثیت ایک معاشرہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے، یا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے کہ ان تمام حملوں کا صحیح جواب دے پائیں؟ یا ایسی کون سی کمزوری ہمارے اندر ہے، یا ایسی کون سی بات ہمارے اندر لیک کر رہی ہے کہ ہم اپنی بات عوام تک، ان لوگوں تک جو ہم میں سے ہیں اور ان لوگوں تک جو ہم میں سے نہیں ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکیں؟ کیوں ہم نہیں پہنچا پا رہے؟ اگر پردہ، دیکھیے، پردہ اگر ہمارے سماج میں فرض کیا گیا، اگر پردہ ہمارے سماج میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آیا تو بہت نایاب اور کام کی چیز ہے، اور کام کی چیز میں فائدے ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتے، تو ہم وہ فائدے تمام دنیا تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ اصل میں ایک زمانہ تھا کہ ہم ہی ہم تھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے ان چیزوں پر زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لوگوں نے ہم کو شکست دینے کے لیے مکر، عیاری، غداری، فریب کاری، شکوک، شبہات، ان تمام کا سہارا لیا، اور ایک زمانے تک اس کی تیاری کرتے رہے۔ زمانے کے حالات بدلے، ہم ایک طرح سے سیاسی طور پر شکست خوردہ ہو گئے، ہماری حکومتوں کو بانٹ کر ٹکڑے نوالے میں تقسیم کر دیا گیا، ہماری کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی۔ باوجود ہے کہ ہمارے پاس آج بھی طاقت کے جو ذرائع ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں، اور بھی جو صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں،
لیکن اس کے باوجود سیاسی حیثیت ہماری اس قدر کم ہو گئی ہے کہ کوئی ہم کو کچھ آنکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو قوم شکست خوردہ ہوتی ہے یا اس کو یہ کہیے کہ مظلومیت اور محکومیت سے دوچار ہو جاتی ہے, اس کی بڑی باتیں بھی چھوٹی کہی جاتی ہیں, اس کے بڑے بڑے جو فلسفے ہوتے ہیں ان کو فرسودہ مانا جاتا ہے. اگریڈ. اسی کے نظر سے آج دنیا ہم کو دیکھتی ہے. ہم اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو سنا نہیں جاتا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ خود ہمارا سماج, مسلم سماج, ابھی اس سے آگا نہیں. ہاں, بڑی اہم بات ہے. آپ دیکھیں, جو کسی بھی سماج کے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ تو مخالف لوگ ہوتے ہیں. اس سماج کو توڑنے کے لیے, اس کے زور کو توڑنے کے لیے, اس کے رسم و رواج اور اس کی حکومتوں کو توڑنے کے لیے ہمیشہ صدیوں تک کار فرما رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بحیثیت قوم, ہم جو 1400 سال پرانی ہماری عمر ہے, ہم نے ان 1400 سالوں میں کیا اتنا بھی نہیں سیکھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, یا ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے. اگر ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے تو ہم اپنے حق میں کام کیوں نہیں کر رہے؟ سوال یہ کہ واپس پردے پہ آتے ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک پردہ ہے, پردے پہ آتے ہیں. کیا ہم دنیا کو یہ سمجھانے میں ناکام کیوں ہیں کہ پردہ ایک نایاب چیز ہے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پسند کیا ہے پردے کو, اور رب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لباس تجویز کیا ہے, آپ کے لیے جو لباس پسند کیا ہے, آپ کو جس معاشرے کی ہدایت دی ہے, اس معاشرے کا بڑا اہم حصہ پردہ ہے, اور اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہیں. یہ ہم کیوں نہیں سمجھا پا رہے اپنے معاشرے کو اور دوسرے معاشروں کو؟ دیکھیے, سمجھا رہے لیکن رفتار بہت سست ہے. اور اگر ہم یہاں ہندوستان کو دیکھیں, دیگر ممالک کو چھوڑ کر ہندوستان کو دیکھیں, تو ہندوستان میں ہماری 100 سال کی غلامی نے ہمارے ذہنوں کو غلام بنا دیا ہے, دین سے دور کر دیا ہے. ہمارا جو وقار اور جو ہمارا وزن تھا وہ ختم کر دیا. آج ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. تو ہماری جو خصوصیات ہیں, جو قیمتی چیزیں ہمارے سماج نے, ہمارے رب نے ہمیں دیے, ان کی کیا قیمت سمجھ سکیں؟ آج مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ مسلمان ہے, مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کتنی بڑی چیز ہے. جب اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اسلام نے جو اس کو اور دیگر نعمتیں دی تھی ان کی قیمت کیا سمجھے؟ کچھ لوگ ہیں جو آج بھی سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت کو اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی ہندوستان میں دیکھیے ایک کتاب لکھی گئی پردہ, حضرت مولانا مودودی صاحب کی. جی اس زمانے میں پردے کے تعلق سے بہت زیادہ شور شرابہ تھا, اور یہ کتاب اپنے موضوع پر آج تک لاجواب کتاب ہے. اور اس کتاب نے ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں کے ذہن تبدیل, جو بنیادیں اس میں فراہم کی گئیں اور جو اس میں ثبوت فراہم کیے گئے سماجوں کے اور سب کے. اور آج بھی وہ کتاب بہت بیش قیمت کتاب ہے, اچھی کتاب ہے. نہیں, بے شک بہت کمال کتاب ہے وہ, میری نظر سے بھی گزری. لیکن چلیے ایک کام کرتے ہیں, میں شاید اپنے سوالات کو اور تھوڑا سا تیکھا بناتا ہوں اور اس سماج کا ترجمان بن جاتا ہوں جو پردے پر نکتہ چینی کرتا ہے. بڑی اہم بات, بڑا اہم سوال پردے کے حوالے سے یہ ہے کہ پردہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عورتوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ, کہیں ایسا تو نہیں جو دوسری قومیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے مرد اور ان کی عورتیں زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں ترقی کے معاملے میں, اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں ترقی کے معاملے میں ایک دوسرے سے زیادہ دور ہیں. ہماری عورتوں کو عام طور پر دوسرے معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں, مسلم گھرانوں کی عورتیں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین اور گھروں میں روٹیاں بنانے والی اور کھانے بنانے والی ایک مخلوق ہیں جن کی حیثیت دویم درجے کی ہے. تو کہیں یہ پردے کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا؟ پردے کی وجہ سے 1% بھی ایسا نہیں ہے. یہ محض پروپیگنڈا دشمنوں کا ہے, اور اس کو بہت چھوٹے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. اگر ہندوستان سے ہم نکلیں, ہم چلیے سعودی چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اب اور آپ اس معاشرے کو آپ نے قریب دیکھا ہے, بہت خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے. بچے سے لے کر بوڑھی عورت تک پردے میں لپٹی ہوئی ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ترقی کی دوڑ میں کسی طرح سے بھی کم ہے؟ آج جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں, دیگر ممالک کو آپ چھوڑیے, ہندوستان کو بھی لے لیجئے, ہندوستان میں تعلیم کا جو ریشو ہے خواتین کا چھوڑیے, مردوں کے ریشو سے زیادہ ریشو ہے وہاں عورتوں کی تعلیم کا, حالانکہ پورے پردے میں ہے. تو پردہ کبھی رکاوٹ نہیں. سعودی عرب کے حوالے سے پردے کو لے کر سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے. پورا ویسٹ
ایک الزام لگاتا ہے سعودی عرب پہ. آپ نے اس معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور پردے کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے یہ. آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں اور وہاں کی عورتوں اور وہاں کی بچیوں اور وہاں کی ماں اور بہنوں کے راستے میں پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تعلیم ہو یا دوسرے میدان ہو, وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, ان میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنے سفارت خانے کھولتا ہے, ایک بھی سفیر ان کی تاریخ میں ابھی تک عورت نہیں ہے. جو سعودی عرب کے ان کے اپنے ملک میں وزارت خانے ہیں, الگ الگ وزیر ہیں, ان میں کوئی عورتیں موجود نہیں ہیں, یعنی حکومت میں عورتوں کی کوئی حصہ داری نہیں ہے. جو عام کاروبار ہیں سعودی عرب میں, وہاں عورتوں کی حصہ داری نہیں ہے. تو کیا یہ پردے کے نقصانات نہیں ہیں؟ اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ یہ اصل میں زیادتی پر مبنی سوال ہے, اور یہ حقیقت سے بہت دور ہے. اگر سعودی عرب نے اپنے سفارت خانوں میں کسی عورت کو سفیر بنا کر نہ بھیجا تو یہ اس کی اچھائی ہے کہ اس کے یہاں مرد اس لائق ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ سفیر بن سکتے ہیں. عورتوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر یہاں پر لا کر ہم یہ نہیں ثابت کرنا چاہتے کہ ہماری یہ مردوں کی کمی ہے جو یہ کام کر سکیں, تو اس کے لیے ہم عورت لائیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے ناظرین, بہت کمال کی بات کی. اور اسی حوالے سے میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بڑی اچھی بات ہے. کبھی میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے, حالانکہ پردے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ بات نکلی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. کبھی کوئی گائے کسی بیل سے یہ شکایت نہیں کرتی کہ تو ہل جوتتے جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتا؟ بالکل. کبھی کوئی بھینس اپنے بھینسے سے یہ شکایت نہیں کرتی کہ تو گاڑی کھینچنے جاتا ہے تو مجھے بھی گاڑی کھینچنا ہے. تو مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فطرت نے, خدا نے تمام مخلوق کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ مردوں اور عورتوں کو بھی کیا اسی طرح الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی؟ اگر دی گئی ہیں تو وہ کیا کیا ہیں, اور ان میں پردہ کہیں ان کے درمیان پردہ کھڑا ہے کیا؟ یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے, ذمہ داریاں ہی نہیں دی ہیں, قدرت نے, اللہ رب العزت نے ہمارا جسم اور عورت کا جسم بالکل الگ بنایا ہے. اس کی شکل و صورت ہی الگ نہیں بنائی ہے, اس کا شیپ ہی الگ نہیں بتلا ہے. اس کی صلاحیت, طاقت, قوت سے لے کر ہر چیز بالکل الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس کو ایک خاص کام کے لیے بنایا اور اس کو ایک خاص کام کے لیے. جی یہ بہت اہم بات ہے اور سمجھانے والی بات ہے. یعنی اگر عورت مرد کا کام نہیں کر رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے تو زیادہ صحیح کر رہی ہے, اور اگر کوئی عورت اپنا کام چھوڑ کے مرد کا کام کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. ناظرین, عورتوں کے آنچلوں کے سائے میں ملکوں کی, نسلوں کی تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, نہ کہ مرد کی طرح سڑک پر نکل کر, دفتروں میں جا کر اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ضائع کرنا. ایسا میں سمجھتا ہوں. آپ مجھے بتائیے میں غلط؟ بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں. دیکھیے اصل میں کیا ہے, یہ جو ہمارا مغربی معاشرہ ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سخت ہو, میرا شہوت پرست ہے. یہ سیکس کو ہر ایک ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ عورت ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہے اور وہ نظریں سیکھتا رہے, اور ڈھکی ہوئی نہ ہو, پوری ڈھکی ہوئی نہ ہو. اور کسی کی بھی عورت کے ساتھ, کسی کی بھی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ جو چاہے وہ کرے, اس کو دیکھے. اس کو یہ بات سخت گراں گزرتی ہے کہ کوئی عورت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے اپنا حسن و جمال دکھا نہیں رہی ہے. کمال ہے, اچھی اب بات. اس بنیاد پر وہ ناراض ہے. اس کے لیے نئی نئی وجوہات, نئے نئے شبہات اور نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے. تو مغرب کا اصل میں نظریہ خراب ہے. پاک دامنی, عفت, پاکیزگی, ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے یہاں. آپ کچھ بتا رہے تھے کہ مرد ہر وقت یہ چاہتا ہے, جو مغربی معاشرہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ان کے سامنے رہے عورت, سامنے رہے عورت, اور ہر جگہ رہے. جی. وہ اپنی عورت کے ساتھ وفادار نہیں ہے, غدار ہے, اس کے ساتھ غداری کرتی ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اس کو بھی وہ نہیں روک سکتا غداری سے. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. جی ارشاد. ایک مرد عیار, غدار اپنی بیوی کا, باہر چاہتا اور وہاں پر جا کر لے لیا کرتا. بیوی یہاں سے فون کرتی کہ کب آئیں گے آپ, بہت دن ہو گئے آپ آئیے. تو کہہ دیا میٹنگیں بہت چل رہی ہے, کاروبار کے سلسلے میں بہت بزی ہوں, آنے میں مجھے وقت لگے گا. کسی نے اس کو حقیقت بتلائی کہ بات اصل کیا ہے. تو اس نے یہاں سے ایک دن فون کیا, کہا کہ آپ کب آئیں گے, کہا کہ مجھے تو وقت لگے گا.
کہ دیکھیے اگر زیادہ وقت لگا نا تو جو آپ وہاں خرید رہے ہیں میں یہاں بیچنا شروع کر دوں گی. کیا کہنا کیا تو اگلے دن آ گیا. دیکھیے یہ کیا ہے، ہمارے سماج کی حقیقت ہے یہ. اس کو ہم بھول کر اور ان کی نقالی کر رہے ہیں جن کے یہاں عفت و پاک دامنی کا کوئی مطلب ہی نہیں، نسلوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، جن کے یہاں حسب و نسب کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں حلالیوں سے زیادہ حرامیوں کی تعداد زیادہ ہے. ایسے معاشرے کو ہم ترقی یافتہ کہیں، پڑھا لکھا کہیں، ذمہ دار کہیں، یا یہ کہیں کہ ان کی یہاں ترقی ہو رہی ہے، کس زبان سے کہیں؟ اگر ہم فریب خوردہ ہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم حقیقت پسند ہیں تو اس کا نام ترقی نہیں رکھ سکتے. اچھا یہاں شیخ صاحب بڑا اہم سوال ایک اٹھتا ہے، کیا پردہ عورت کے تعلیم حاصل کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیے میں ہندوستان کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مسلم فضلہ کے ایک ذمہ دار رکن ہیں قلب جواز صاحب، جی قلب جو ہے ان کی صاحبزادی نے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ ٹاپ کیا، سارے اخباروں میں آئی خبر، اور پردے کے ساتھ. کسی ایک دن کے لیے بھی اس نے پردہ ترک نہیں کیا، اور اسی کو ہیڈنگ بنایا اخباروں نے کہ پردہ تعلیم کے راستے میں یا ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. سعودی میں جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے لڑکوں کے ہیں اتنے ہی لڑکیوں کے، اور سب پردے سے جاتی ہے، پردے سے آتی ہے اور تعلیم حاصل. سعودی یا کسی خالص اسلامی معاشرے میں یا جہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہے وہاں تو ممکن ہے، عورتوں کی تعلیم الگ ہے، مردوں کی تعلیم الگ ہے. لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان جیسا ایک ملک جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، اور عام طور پہ میرے سامنے لوگ آتے ہیں، میرے سامنے بچی آتی ہیں، بچے آتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے. سوال اٹھتا ہے کہ بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، لائک آئی آئی ٹی ہے، آئی آئی ایم ہے، یا دوسری ایسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، اور کو ایجوکیشن اس حد تک ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تعلیم شیئر کرتے ہیں. وہ تمام موقع پردے کی وجہ سے مسلم خواتین یا مسلم بچیوں کے ہاتھ سے چھننے جاتے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس میں جرم اسلام کا نہیں ہے، نہ اسلام کے قانون کا ہے. جرم ہمارا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم گنہگار. میں آپ کو ایک مثال دے کر، ادھارن دے کر آپ کو بتانا جی مسلمانوں کی کم سے کم آبادی یہاں ہندوستان میں آپ 20 کروڑ مان لیجئے. جی 18-20 کروڑ، ویسے تو آفیشیلی 14-15 کروڑ ہے، لیکن ان آفیشیلی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ہاں 15 مان لیتے ہیں ہم. 15 کروڑ آبادی ہماری ہے. 15 میں آپ 5 نکال دیجئے ایسے ہوں گے جو ہمیں 5 روپے روز قومی فنڈ میں نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 کروڑ نکال دیجئے، 10 کروڑ تو رہے نا آپ کے. 10 کروڑ اگر 5 روپے ہر آدمی قومی فنڈ میں روزانہ جمع کرے، ایک دن میں کتنے جمع کیا آپ نے؟ 10 کروڑ جمع کیا آپ نے. 10 کروڑ جمع کی. اب ایک مہینے میں آپ کتنے جمع کریں گے؟ اتنا اگر آپ کی صلاحیت ہے اور بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے، تو ایسی قوم اگر اپنے ادارے قائم نہیں کرتی جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکے پردے کے ساتھ، تو اس میں جرم اسلام کا نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کا نہیں. معاشرے کا ہے، معاشرے کا. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی. معاملہ یہ ہے کہ ہم پردے کیے جانے کو روتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کمیوں کے سبب ہماری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے. اب ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب. ہم بہت پردے کی بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ محلوں میں، گلیوں میں گھر سے عورتیں نکلتی ہیں پردہ کر کے، باقاعدہ برقع پہن کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے. اپنی گلی سے باہر نکلی، دوسری گلی شروع ہوئی، بازار آیا اور انہوں نے چہرہ کھول لیا. راستے میں کوئی شوہر کا دوست دکھائی دے گیا، کھٹ سے بند کیا. راستے میں کوئی جیٹھ دکھائی دے گیا، کوئی خاندان والا دکھائی دے گیا تو بند کیا. یعنی پریکٹیکلی ہو یہ رہا ہے کہ محرموں سے پردہ ہو رہا ہے اور نا محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہوا ہے. اسے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ہماری عملی منافقت کہا جائے گا. یہ ہماری عملی منافقت ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے، رسول اکرم کی حقیقی محبت نہیں ہے. کیا بات کہی آپ نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی. ناظرین، ہم اگر پردہ کر رہے ہیں یا ہم پردہ کرا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں اگر اپنے سروں پہ برقع یا اپنے چہرے پہ نقاب یا چادر رکھتی ہیں تو وہ اپنے باپ یا اپنے شوہر کے ڈر سے رکھ رہی ہیں، اپنے رب یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے نہیں رکھ رہی ہیں. جس دن اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے رکھیں گی تو ان کے دلوں کا تمام خوف نکل جائے گا اور ان کے راستوں کی تمام دشواریاں دور ہو جائیں گی.
مولانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عورتیں ہماری بچی ہیں اس بات سے بے خبر ہیں یا ان کو پردے کا صحیح مفہوم ہی نہیں معلوم اس لیے کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہے یا برقع اوڑھتی ہے کیونکہ اس کی ماں اوڑھتی ہے اور وہ اس کی ماں اوڑھتی ہے کیونکہ اس کی ماں اوڑھتی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک رسم بن کے رہ گئی ایک رواج بن کے رہ گیا پردہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے ایک رسم میں بن کر ہم رہ گئے اسلام کو ہم واقعی رسم و رواج سے باندھ کر دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے یہاں اسلامی تعلیم کا اور حقیقی اللہ رب العزت کی معرفت رسول اور معرفت نفس یہ تین چیزیں حقیقی معنی میں یہاں پر جاری ہو جائیں ہم سمجھیں رب کا مطلب کیا ہے رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا تقاضے ہیں ان کے اور پھر ہم معرفت نفس ہمارا اپنا وجود کیا ہے ہم کیا ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے اس طرح کی عملی منافقتیں ہمارے سماج سے ہمارے دل سے دور ہو جائیں گی اور ہم صحیح معنی مسلمان ہو جائیں گے عملی منافقت شیخ صاحب نے کہا اس بات کو کہ ہم اور ہماری بیٹیاں ہماری مائیں پردہ کرتی ہیں لیکن گھروں سے نکل کے غیر محلوں میں بازاروں میں جا کر وہی چہرے جو گھر سے ڈھکے ہوئے نکلے تھے وہ کھل جاتے ہیں یہ عملی منافقت ہے اس سے آپ کا رب خوش نہیں ہوگا بلکہ اور ناراض ہو جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے پردے کو مکمل کریں اور مکمل طریقے سے اسے اختیار کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں